بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم مسئلے کے ساتھ ایک ویلاگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ مسئلہ جو ہر فرد، ہر شہر اور ہر گھر کا بن چکا ہے، اور بالخصوص جب برسات کا موسم آتا ہے تو وہ جو مسئلہ ہے اور وہ خطرہ ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے مچھر۔ کہ مچھر جو ہے وہ بظاہر تو دکھائی دینے والا ایک معمولی سا جاندار ہے، حشرات الارض ہے، کیڑا ہے، لیکن اس مچھر کی وجہ سے بسا اوقات انسانی جو جسم ہے اس کے اندر بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور وہ مچھر جو ہے ماحول کے اندر کئی بیماریوں کی افزائش کا بھی سبب بن سکتا ہے اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں تو۔ بالخصوص ملیریا اور ڈینگی فیور، یہ تو مچھر کی وجہ سے ہی پھیلنے والی بیماریاں ہیں۔ تو ہم نے یہ ضروری خیال کیا کہ ہم عوام الناس کی آگاہی کے لیے نیچرل میڈیسن اور طب نبوی کی روشنی میں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ برسات کے موسم میں جب بارشوں کا موسم آتا ہے، جہاں بارش سے خوشیاں لاتی ہے، سکون لاتی ہے، ٹھنڈک لاتی ہے، اطمینان لاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بارش میں یہ آزمائش بھی کسی کو اٹھانا پڑ سکتی ہے کہ اگر مچھر اسے کاٹ لے اور اللہ نہ کرے اس کو ڈینگی یا ملیریا اس طرح کی جو ہے وہ بیماریاں ہو جائیں، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا علامات ہو سکتی ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں، کیا علاج ہو سکتا ہے۔ جی پروفیسر حکیم فرحان حنیف صاحب سے جانیں گے۔ جی نوید بھائی، شکریہ آپ کا۔ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے بڑا زبردست رکھا ہے۔ اس موسم کے لحاظ سے تو انتہائی مؤثر ہے، کیونکہ جیسے ہی بارشوں کا موسم آتا ہے مچھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بڑھنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے صفائی کا انتظام خراب ہونا۔ حدیث میں ہوتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب صفائی وہ گھر کی ہو، دماغ کی ہو، دل کی ہو، آپ کے ارد گرد ماحول کی ہو، صفائی صفائی ہے۔ اس سے جب آپ صفائی کرتے ہیں تو اس سے یقیناً بہتری آتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد، اکثر دیکھا ہے کہ گھروں کے باہر تالاب ہوتے ہیں، جی، تو اس طرح کے جو ہے وہاں پہ پانی کو خشک کیا جائے، سب سے پہلا کام۔ دوسرا، اپنے گھروں میں پانی کو جمع نہ ہونے دیں۔ اکثر اوقات ہماری بالٹی میں یا ٹب میں پانی پڑا ہوتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، لیکن ان دنوں میں خطا کلامی معاف، تالاب میں تو چلو جوہر ہے، اس میں تو چلو مچھر کی افزائش ہے، یہ صاف پانی میں مچھر، یہ ڈینگی جو ہے صاف پانی میں زیادہ آتا ہے۔ اچھا، اس لیے صاف پانی جو ہے اس سے بھی آپ خالی کر کے سوئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آپ بیماری سے یا اسے بچ ڈھانپ سکتے کے ہیں۔ رکھیں۔ ہاں، یا اسے ڈھانپ دیں۔ جی، اپنے برتنوں کو بھی ڈھانپ کر سوئیں، یہ سنت ہے۔ اچھا، اس میں اکثر ایک غلطی جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے گھروں میں سٹور ہوتے ہیں، جی، ہم ان سٹوروں کی صفائی نہیں جلدی کرتے ہیں۔ عام دنوں میں تو کچھ نہیں کہتے وہ، لیکن ان دنوں میں سب سے زیادہ مچھر جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم سٹور روم کی صفائی کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ضروری چیزیں وہ رکھیں، جو ضروری نہیں ہے اسے نکال دیں، یا اگر ساری ضروری ہیں تو صاف کر کے اچھے طریقے سے رکھ دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ مچھروں کی افزائش کم ہو جائے گی۔ اس لیے ان دنوں میں گھروں کی صفائی کریں، جی، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد اس میں بڑا سادہ سا ایک نسخہ بتانے لگا ہوں میں، مچھروں کے لیے ایسی دھنی جو آپ کو بازار سے پیسوں کی نہیں خریدنی پڑے گی، اچھا، مفت میں، اور وہ پودا اتنا زیادہ ہے پاکستان میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں نیم کا۔ نیم کے پتے لیں، نیم کا درخت آپ دیکھتے ہیں کتنے زیادہ جی، لگے جی، تھے، تو نیم کے پتے لے کے آپ اس کی دھونی دیں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پرانے کپڑے اکثر گھروں میں پڑے ہوتی ہیں، جی، آپ اس پہ نا نیم کے پتے ڈال دیں، ٹھیک ہے، ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہلکی سی آگ لگا دیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے گھر میں جو دھونی ہوگی اس سے یہ نہیں آئے گا۔ اگر اس کے علاوہ آپ نیم کی دھونی دینے کے لیے آپ کوئلے استعمال کر سکتے ہیں، یا کسی برتن میں یہ ڈالیں تو اس کی آپ دھونی، اور یہ مفت میں مل جاتی ہے، بے شک، اس کو آپ نا اس کی دھونی دیں، بڑی بہترین ہے۔ اگر آپ کہیں اس کی تھوڑی سی اسمیل کڑوی ہوتی ہے، آپ اس میں کافور شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، کافور اتنا مفید ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کافور بھی شامل کر لیں جی، تو بڑا بہترین رزلٹ آئے گا۔ اس کا یہ کتنا سادہ نسخہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ہفتے میں ایک دفعہ کر لیا کریں، مچھر آپ کے گھر میں آئیں گی۔ اچھا، ایک دفعہ کر لیں پورا ہفتہ مچھروں سے جان، مچھروں سے جان۔ اس کے بعد ایک بڑا سادہ سا اور نسخہ ہے جس میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں گھروں میں نا، یہ عام چیز ہے، یہ پیاز مل جاتا ہے۔ جی، جی، اس پیاز کو آپ تھوڑا سا اوپر سے کاٹ کے، جی، اندر سے آپ تھوڑی سی گہرائی
اس کو اندر سے تھوڑا سا نکال لیں جی گہرائی ہو جائے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, یہ سرسوں کا آئل ڈالنا ہے, اس میں آپ نے 2 سے 3 عدد یہ لونگ ڈالنے ہیں, جی اس میں پھر آپ نے تھوڑا سا 1 چٹکی کافور ڈال دینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو نا آپ نے اس میں کوئی رکھ کے نا دھاگا وغیرہ, جی آپ نے اس کو آگ لگا دینی, یہ اچھا، وہ جلے گا جیسے پرانے زمانے پہلے سے میں وہ دیے جلتے تھے, ہاں ٹھیک ہے. دیا جلتا اسی تھا. طرح آپ نے وہ روئی مٹی کا کی تیل لے لٹسی کے بنا لیں. ہاں جی روئی کی لٹسی بنا کے وہ مٹی کا تیل لیں, جی جی اسے جلا لیں. اب کیا ہوگا, اس سے جو ہلکا ہلکا دھواں نکلے گا نا, اس سے جی. مچھر آپ کے گھر کے قریب ہی نہیں آئے گا. اچھا. یہ اتنا زبردست مؤثر علاج ہے مچھروں کا. ہوں. پھر اس کے بعد یہاں پہ بس نہیں ہوتی, مچھروں کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں, بعض لوگ کوئی ایسی چیز پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا لوشن بتا دیں جی. جو ہم لگا لیں, یا آئل بتا دیں. جی جی وہ چھوٹے ہم لوگ بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے. خاص کر کے بچوں کے لیے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی. جی. جو ہوتا ہے سپرے ہوتا ہے, تو آپ اس میں یہ استعمال کر لیں. اس میں کیا کرنا ہے, اس میں آپ کو آئل بتانے لگا ہوں, بڑا سادہ سا ہے, یہ عام پنسار اسٹور سے چیزیں مل جاتی ہیں. یوکلپٹس سفیدے نہیں ہوتے, سفیدے, اس کا آئل لے لیں. سنگترا جو ہے سنگترا, اس کا تیل لے لیں. اس کے بعد اس میں روگنی الائچی لے لیں اور سرسوں کا تیل لے لیں, برابر وزن لے کے اس کو مکس کر کے رکھ لیں. اب یہ آئل آپ جسم کے اوپر لگا کے سو جائیں, اللہ کے حکم سے مچھر آپ کے قریب نہیں آئے گا. اچھا. اب اس میں پھر یہیں پہ نہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ مچھروں سے بچ سکتے ہیں, لیکن شرط یہی ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اپنی آپ کو ڈھانپ کے. اب فار ایگزامپل آپ گرمیوں میں بھی آپ ہاف شرٹ پہن کے سوئیں یا بنیان پہن کے سوئیں, ٹھیک ہے, یا دھوتی پہن کے سوئیں, آپ کا جسم نظر آ رہا ہو, تو یہ آپ کی حفاظت ہونے کی. صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بھی کام کرنا, لیکن حفاظت پہلے, اپنی احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد پھر آپ یہ کام کریں, تو پھر اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس میں ایک اور چیز ہے, چرائتا مل جاتا ہے. اگر چرائتا آپ اس کو بھی سرسوں کے تیل میں چلا کے رکھ لیں, تو یہ بھی لگانے کے لیے بڑا مؤثر ہے, اس کی وجہ سے بھی مچھر نہیں آتے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ایسا نسخہ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اکثر گھروں میں مچھر کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کے گھروں میں سانپ آ جاتے ہیں. جی جی. اکثر ہم دیکھتے ہیں جو گاؤں کے قریب ہوتے ہیں گھر, ان میں سانپ آ گیا, بچھو آ گیا, نیولا آ گیا, گو آ گئی, لال بیگ, جیسے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ایک آپ کو چیز بتانے لگا ہوں, ایسی دھونی ہے. اور یہی نہیں, کئی لوگوں میں نا جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ بھی یہی تو نہیں دیا. انسان کے لیے جتنی موزی چیزیں ہیں, اب دیکھیں مچھر کے ساتھ ساتھ کتنا فائدہ. اور ایک ایسا نسخہ جو اتنا پرانا چلتا آ رہا ہے اور سستا ترین نسخہ, اگر آپ مچھروں کو اپنے گھر سے بھگانا چاہتے ہیں, مچھروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں, تو یہ سادہ سا نسخہ لیا ہے. اس میں کرنا کیا, گوگل لے لیں, ہرمل لے لیں, لوبان لے لیں. 3 چیزیں ہیں, صرف 3 چیزیں. ہاں جی. اس میں میں دکھا دیتا ہوں, اس میں 2 چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, ایک آج نہیں ملی, وہاں 50 سے مل جاتی ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہوتی ہے. یہ لوبان ہے, یہ ہرمل ہے, اور اس میں گوگل آپ نے تھوڑی سی شامل کرنی ہے. 3 چیزوں کا یہ نسخہ ہے. یہ آپ نے کرنا کیا ہے, کوئلے لے لیں, وہ آپ کسی مٹی کے برتن میں ڈال لیں. اب تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈالیں, یہ چیزیں پہلے ڈال لیں. یہ کوئلوں کے اوپر یہ تھوڑی تھوڑی آپ نے 2 3 چٹکی ڈال لی. اب آپ نے تھوڑے سے وہ مٹی کا تیل ڈال کے یا پیٹرول تھوڑا سا ڈال کے, تو آپ آگ جلا دیں. اب یہ آپ سارے کمروں میں نا اسے کہتا ہے دھونی دکھا دے, اچھا, تھوڑی سی دھونی سارے کمروں میں دے دیں. اتنی زبردست ہے. اگر آپ اس کو خوشبودار بنانا چاہتے ہیں, تو سندل کی لکڑی تھوڑی سی اس میں ڈال دیں, اتنی پیاری خوشبو آئے گی. میں گیا بھی سعودیہ میں, تو وہاں پہ نا وہ اکثر وہ مسجد نبوی میں نا لے کے آتے ہیں, دھونی دیتی ہے نا. میں وہ وہاں پہ جب دیکھا نا, تو میں نے وہ تھوڑی سی لی, اتنی پیاری خوشبو کہ آپ نا ایک دفعہ آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے, نیچر کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ آپ اس کو اگر اس میں لے کے جانا چاہیں, تو آپ سبز الائچی اور سندل سفید اس میں ایڈ کریں, اس سے خوشبو اور زیادہ زبردست ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے دھونی اتنی کمال کی ہے. اگر آپ مچھروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو یہ دھونی آپ یہ چیزیں لے آئیں 50 اسٹور سے, اس کا استعمال کریں, بہترین نتائج ہیں اس کے. اچھا, اب ہم ذرا مچھروں کی وجہ سے, یعنی اس کے بچاؤ کے طریقے تو ہم نے جان لیے, لیکن اگر کسی کو مچھر کاٹ لیتا ہے, بالفرض اللہ نہ کرے ڈینگی کا مچھر,
تو پھر اس کا علاج کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے اس مرض کی یا ملیریا کی؟ پہلے ڈینگی کی بات کر لیتے ہیں پھر ملیریا کی. اچھا، اس میں نا جو ڈینگی ہے نا جی یہ جب مچھر کاٹتا ہے تو جب پیشنٹ کو بخار ہوتا ہے، یہ بخار ہلکا ہلکا رہتا ہے، یہ بڑھ جاتا ہے. اچھا. اور اس میں پنڈلیوں میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا پیشنٹ بھی آتا ہے جس کے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اچھا. کئیوں کے دانتوں سے خون آنا شروع ہو وہ جاتا لوگ تو سمجھ رہے تھے گرمی کی وجہ سے نکسیر آ ہاں، رہی ہے. لیکن یہ ڈینگی کا ہوتا ہے. اس میں ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، نکاہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پلیٹلیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وائٹ بلڈ سیل کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اس میں احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ ایک تو ریسٹ کروایا جائے، جتنے بھی پھل ہیں جی جوسز وہ استعمال کروایا جائے. فریش. اس میں سب سے کارآمد جو نسخہ ہے وہ پپیتا ہے، کھانے میں پپیتا دیا جائے اور پپیتے کے پتوں کا جو شاندہ بنا کے قہوہ بنا کے پلایا جائے، بہترین رزلٹ ہے. اس کے بعد ڈینگی کے لیے ہی اگر آپ سیب کا جوس یا انار کا جوس پئیں لیکن اس میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ لیں، اچھا. کمال کا رزلٹ ہے. میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں کہ ان کا پلیٹلیٹس جو ہے کافی گر چکا تھا، یعنی کہ 5-10 ہزار رہ گیا تھا. اس کی ویلیو ہوتی ہے 1.5 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ کے قریب. اچھا. ٹھیک ہے، اگر اس سے کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کے اندر ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے جیسے یہ کم ہوتے جائیں گے آپ سے چلا ہی نہیں جائے گا. تو ایسے پیشنٹ کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، بڑا سادہ سا ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، عام یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے. گنے کا رس، اچھا. لیکن صاف ستھرا برتن ہو، صاف ستھرا. اکثر آپ جب گنے کا رس باہر سے پیتے ہیں تو یا تو اسے کہ اچھے طریقے سے گلاس کو واش کر لیں جی. یا اپنا برتن گھر سے لے کے جائیں گا قریب ہے تو اس میں آپ پئیں. اب آپ نے کرنا کہ یہاں پہ جب وہ گنے کا رس نکالنے لگے جی. اسے کہنا ہے 1 گلاس گنے کے رس میں نا 2 لیمن ڈالے. اچھا. 2 لیمن پورے اس کے اندر اس کا جوس نکل آئے. یہ آپ جوس پلائیں 1 سے 2 گلاس، صرف 2 دن کے بعد آپ جا کے رپورٹ چیک کروائیں گے نا تو یہ اتنا تیز ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 100-150 تک 1-2 دنوں میں ہی بڑھا دیتا ہے. اچھا. اتنا تیز ہے. تو ساتھ میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے کہ یہ پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے تو پلیٹلیٹس پورے ہوں گے تو بخار آٹومیٹک نیچے آنا شروع. پھر اس میں بخار کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے؟ بخار میں ہلدی اتنی کمال کی ہے. ہم ایک نسخہ بناتے ہیں ہلدی، ملٹھی اور سونف. اصل میں ڈینگی آنتوں کی انفیکشن کرتا ہے. اچھا 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 اچھا. آنتوں کی انفیکشن کا علاج جو ہے بڑا بہترین ہے. جی. ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام، تینوں چیزیں 50-50 گرام لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیا جائے. یہ جو پیشنٹ ہے اس کو استعمال کروایا جائے. 1 ماشا اس کی خوراک ہے، صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ. اس کے علاوہ جی. کرنجوا بڑا بہترین ہے. کرنجوا لیں اور اس کے بعد ہلدی لیں، برابر وزن لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. اب 1 کیپسول 500 mg کا صبح و شام اگر کھلایا جائے تو اس سے بھی پلیٹلیٹس بڑھتے ہیں اور بخار اترتا ہے. صحیح. اچھا، اس میں جی. اگر آپ استعمال کروائیں نا جوسز، جی. بڑا انتہائی کمال کا رزلٹ اس کا آتا ہے. جی. اور اس میں سمجھتا ہوں یہ مجھے بھی ہوا تھا 2012 میں، اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور جتنے مریضوں کو پھر پھل دیے الحمدللہ وہ پھلوں سے بڑی جلدی ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ اس میں انگور دیں، آپ اس میں ایپل دیں، آپ اس میں ان کا انار کا رس دیں، آپ سیب کا رس دیں، جوس دیں نکال کے، بڑا بہترین ہے. اس سے فوری طور پہ انرجی، لیکن اس میں لیمن کا ٹچ ضرور دیں. اچھا اچھا اچھا. یہ اس میں بڑا زبردست فارمولیشن بنتی ہے، اس سے پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے بالکل آپ اس میں اسے شکست دے سکتے ہیں، لیکن ریسٹ کرنی ہے ساتھ آپ. اچھا ماشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے ڈینگی سے. اب آتے ہیں ہم ملیریا کی طرف کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیسے فرق ہوگا کہ یہ جو بندے کو بیماری لگی ہے یا بخار ہوا ہے یہ ڈینگی کا ہے یا ملیریا کا ہے، اور اگر ملیریا کا ہے تو پھر اس کے لیے کیا علاج ہے؟ جب ملیریا جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے رات کو زیادہ، یعنی کہ اس کا فیور جو ہے رات کو زیادہ ہو جاتا ہے. صبح کے ٹائم بندہ ٹھیک ہوتا ہے، رات کو شام کو پھر بخار ہو جاتا ہے. یہ روزانہ ہوتا ہے یا ایک دن؟ یہ روزانہ، یہ پھر ہوتا رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں احتیاطی تدابیر، ایک تو مچھروں سے بچا جائے، جی. اس کے بعد فوری طور پہ علاج کے لیے آیا جائے. اچھا، اس کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے. دیر نہیں کرنی چاہیے. آپ فوری طور پہ علاج کے حوالے سے جی اس کا بڑا سادہ سا علاج ہے، گودنتی پاؤڈر لے لیں. جی. ٹھیک ہے. اس پاؤڈر میں آپ نا پودینہ جی 50 گرام، اجوائن اس میں 100 گرام اور گندک آملہ سار، ٹھیک ہے،
یہ اس میں 50 گرام، یہ اس کا پاؤڈر مکس کر کے یہ رکھ لیں، یہ تھوڑا سا ایڈ کریں، یہ آپ صبح دوپہر شام تھوڑا تھوڑا استعمال کروائیں، ٹھیک ہے، بہترین رزلٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے فوری طور پہ فرق پڑنا شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ ایک نسخہ اور بنا لیں، بڑا سادہ سا ہے ملیریا کے لیے، جی اس میں آپ کیا کرنا ہے، کرنجوا لے لیں 50 گرام، ٹھیک ہے، ہرڑ چھوٹی ہرڑ لے کے اس کو بریاں کر لیں، جی وہ لے لیں 100 گرام، ٹھیک ہے، اب اس میں ہلدی لے لیں 50 گرام، ٹھیک ہے، اب اس میں پھٹکڑی بریاں لے لیں، وہ بھی 50 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر کے 500 mg کا کیپسول بھر کے نا، جی۔ یہ کیپسول اگر ساتھ کھلایا جائے تو یہ بھی ملیریا کا بڑا بہترین علاج ہے، اس سے بھی ملیریا جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ جو میں نے بات کہی ہے کہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے، جب بھی بخار ہو جائے جی۔ اس میں روٹی جو ہے وہ بند کر دی جائے، اچھا ملیریا میں؟ جی، روٹی بند کرنے سے بھی بڑی جلدی افاقہ ہو جاتا ہے، اچھا، انسان بخار سے بچ جاتا ہے۔ ویسے روٹی کی جگہ متبادل کیا غذا لیں؟ آپ جو ہے نا کھچڑی لے دلیا لیں، وغیرہ لے دلیا لیں؟ لے لیں، کھچڑی لے لیں، سابودانہ لے لیں، اس طرح کی غذائیں کھائیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو بخار ہے نا، اگر آپ کا بخار نہیں اتر رہا، جی بخار بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بگڑ جاتا ہے، تو اس بخار کے لیے پھر ہمارے آباء و اجداد ایک نسخہ جو ہے وہ بتاتے تھے، ہم بھی بڑا استعمال کرواتے ہیں، بڑا کمال کا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، اپنے اجوائن لینی ہے، جی عام دیسی اجوائن، اور بادام کی گری لینی ہے۔ اجوائن لے لیں 10 گرام، بادام کی گری لے لیں 7 عدد، اس میں آپ کالی مرچ لے لیں 1-2 عدد، سبز الائچی 1 عدد۔ اب یہ ساری چیزیں لے کے نا آپ نے اس کو رات کو بھگو دینا ہے، جی اور اس میں ایک چیز ڈالنی ہے گلو، یہ ٹھیک عام ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا گھروں کے باہر بہت لمبی بیل ہوتی ہے، جی جی پورے گھر کے اوپر آ جاتی ہے، اس کی لکڑیاں چند اس میں بھگو دیں، ٹھیک ہے، صبح سے رگڑ کے بھون کے یہ پلایا جائے تو یہ پرانے سے پرانے بخاروں کو اتارنے کا بہترین طریقہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بھی استعمال کرنے سے بخار بڑی جلدی اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ چلیں اس میں ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا لوگ اس طرح کا جو بخار ہوتا ہے نا اس کو بھی نارمل بخار کی طرح سمجھ کر، خواہ وہ ڈینگی ہو یا ملیریا ہو، اپنے طور پہ اس کا علاج کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کا علاج کسی ماہر معالج اور مستند طبیب کے ذریعے سے ہونا چاہیے، یا پھر ہم اپنے طور پہ جس بیماری کو جیسے چاہیں، جی وہ فلاں کو ہوا تھا، اس کو یہ علامات تھی، مجھے بھی یہ ہوا، میں نے وہ دوائی لی، ایسے ٹھیک ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا ایک تو میں لازمی کہوں گا کہ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مسئلہ بنا خود ہی دوائی لے کے خود ہی کھا لی۔ اچھا، اب آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ ڈینگی ہے، یہ ملیریا ہے، یا یہ عام بخار ہے، یہ سردی کی وجہ سے بخار ہوا ہے، یہ گرمی کی وجہ سے بخار ہوا ہے، یا گلے کی درد کی وجہ سے بخار ہوا ہے۔ یعنی آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے، بندہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی پتہ لگوا سکتا ہے کہ مجھے کیا یہی میں کہتا ہوں آپ پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں، تشخیص کے بعد علاج کروائیں۔ جب ہم اپنی طرف سے ٹیبلٹ کھاتے ہیں، آئے دیکھیں نا کڈنی فیلئر کیوں زیادہ ہے، اچھا، پین کلر، ہر بندہ پین کلر فیور کی دوائی اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، آپ بخار کو اتارتے 1-2 بیماریاں اور لگوا لیتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا نقصان ہم اپنا کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نسخہ جی کسی مستند طبیب یا مستند ڈاکٹر کے پوچھے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر بیماریاں بڑھیں نہ، کیونکہ ایک آج کل تو خیر پاکستان میں تو ہر کوئی ڈاکٹر ہے، جی ٹھیک ہے، آپ جس سے بھی پوچھیں، یقین کریں بعض اوقات ہمارے کلینک پہ بیٹھے ہوتے ہیں باہر لوگ، تو جب پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو باہر ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتی ہیں، حالانکہ دوائی ادھر لینی آئی ہوتی ہے، چیک اپ کا ہمیں کروانا ہوتا ہے، لیکن باہر بیٹھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے اس کو یہ تھا، یہ کھاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب وہ کہہ رہا میں حکیم صاحب کو چیک اپ کروانے تھا، نہیں چھڈ تو، اچھا خود وہ چیک اپ کروانے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کہہ رہا تھا آپ میں نے فلانا نے یہ چیز کھائی تھی ٹھیک ہو گئے تھے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، بس یہ شروع کرو۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہم تو بات پر نہ خود ہی طبیب بنے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی سارا کو پتا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہم نے کوئی گاڑی لینی ہو، کوئی موٹر سائیکل لینی ہو، تو ہم مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ اس کے میکینک سے، جو اس کا ایکسپرٹ، اس کے ایکسپرٹ سے۔ کوئی چیز لینی ہو، جی بالکل، تو اس کے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کے بعد ہم چیز لینے جاتے ہیں، لیکن واحد ہماری صحت ہے جس کے معاملے میں ہم کوئی بھی، ہر گھر میں ایک ڈاکٹر موجود ہے، وہ کوئی بھی، اور مس یوز اینڈ اوور یوز آف میڈیسن، اینٹی بایوٹکس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں، ہاں بس اس کے اوپر آپ نے پروگرام بھی کیا ہے جگہ پہ، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کس دن ڈبیٹ بھی رکھیں گے، جو یہ دوائیوں کا مس یوز ہے نا، یہ بنواتا ہے، دوا کو غذا سمجھ کے کھائی جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب تک ہم دوائی کہتے ہیں
ہم کہتے ہیں اتنی دیر تک کھائی جائے. اب اچھا، اس ہوتا میں ہے نا ڈاکٹر عمران مرزا صاحب جو MS ہے فاؤنٹین ہاؤس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی میڈیسن اپنی مرضی سے شروع کرنی ہے اور نہ ہی کوئی میڈیسن اپنی مرضی سے بند کرنی ہے. یہ کلیہ یہ اگر آپ مانیں گے تو وہ کہتے ہیں میں میڈیسن دیتا ہوں، نہیں تو وہ کسی کو یہ میڈیسن اصول ہے، یہ اصول ہے. یہاں پہ یہی تو غلطی ہے. اب فار ایگزامپل کوئی چیز ہم نے کہہ دی استعمال کرنی ہے تو اپنی مرضی سے آپ نے اسے بھی روک دیا ہے یا اپنی مرضی سے کھاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، وہ ایک بندے کو نا کوئی مسئلہ تھا پیٹ میں، تو کسی نے کہہ دیا یار یہ چھلکا جو ہے وہ آپ لے لیا کرو، وہ 2 سال تک چھلکا ہی رہتا رہا. اب دیکھیں چھلکا جو ہے یہ دوا ہے، غذا نہیں ہے. اگر آپ چھلکا اس بغول کی بات جی ہے جی تو جی. میں اس کا نقصان بتا دوں. فائدے ہیں اس کے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، فائبر اس میں، اسٹول آتا ہے، قبض کے لیے بڑا اچھا ہے، آنتوں کی انفیکشن کو ختم کرتا ہے. لیکن مسلسل استعمال یہ پٹھوں کو کمزور کر کے اچھا. آپ کے خون کو گاڑھا کر کے آپ کے اندر کمزوری پیدا کر دیتا ہے، قوت میں کمی پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ہے اس کا مسلسل استعمال آپ کو نقصان دے سکتا ہے. اچھا حکیم صاحب، ہم مچھر پہ فوکس کر رہے تھے تو بہت سارے اور بھی اشراط الارض ہیں جو برسات کے موسم میں نکل آتے ہیں. خاص طور پہ کھٹمل جو ہے وہ بہت زیادہ، اور چوہے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ان دونوں کے حوالے سے الگ الگ. اچھا، اس میں نا کھٹمل کا تو پہلے تو مجھے اندازہ نہیں تھا. ایک دفعہ ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ نا کسی کی عیادت کرنے گئے تو وہاں پہ گئے تو اتنے جو بھی بیڈ کو ایسے کرے کھٹمل ہی کھٹمل. اچھا. اور یہ اتنا زیادہ پاؤں پہ پھر کاٹتے ہیں جسم پہ کہ بندہ نا ادھر کھڑے ہونا محال ہو جاتا ہے. کھٹمل کا علاج بڑا سادہ سا ہے، بڑی سستی سی چیز، وہ آپ بازار پنسا اسٹور سے لے سکتے ہیں. گندک آملہ سار صرف. تو کیسی بات ہے، یہ 10 روپے 20 روپے کی چیز ہے، یہ آپ لائیں. اس کی دھونی دیں. اچھا. اس کو آپ کوئلوں پر جلا کے لگا کے، وہ کوئی بھی مٹی کا برتن ہو اس کو آگ لگائے، اس کی جو دھونی ہوگی نا جی جی، آپ نے ہلکا سا اس کو وہ لگانا ہے تو اس کی دھونی لے لیں. اگر اس کے ساتھ نیم کے پتے شامل کر لیے جائیں تو اس کا رزلٹ ڈبل ہو جائے گا. اچھا. اس کی دھونی لیں، یقین کریں کھٹمل بھاگ جائیں گے فوراً. ٹھیک ہے، اور اس سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے بات کی چوہوں کے حوالے سے. تو چوہوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بڑی جی بالکل بالکل، وہ چوہے پکڑتا تھا تو وہ دنوں میں بڑا امیر ہو گیا، چوہے بہت زیادہ تھے، اس کا بزنس چل گیا. چوہوں کا ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، بڑا یہ پرانا اور مجرب نسخہ ہے، فری میں. اچھا، یہ ہمارا پروگرام ہے بھی اسی لیے کہ لوگوں کو ہم فری علاج بتا سکیں. اچھا، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، ایک تو سفید جو پھٹکڑی ہوتی ہے جی جی، اسے آپ کوٹ کے رکھ لیں مختلف جگہ پہ، اس کو دیکھ کے بھی چوہے بھاگ جاتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ تو بڑی عجیب بات بتا دی آپ. اس کے بعد ایک کلیہ آپ کو 2-3 نسخے بتاتا ہوں. اچھا، اس میں نا ایک بڑا جو سب سے مجرب نسخہ آج تک فیل نہیں ہوا، وہ نسخہ بڑا کمال کا ہے، وہ بھی اتنی چیز مہنگی نہیں ہے. سفید پتھر، ٹھیک ہے، یہ عام پنسار اسٹور سے مل جاتا ہے. یہ آپ 50 روپے کا لیں گے یا 100 روپے کا لیں گے. اس کو آپ فائن پاؤڈر کریں. پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو آپ آٹا لے کے نا، عام آٹا جو گندم کا، اس میں مکس کر کے جگہ جگہ تھوڑا سا رکھ دیں. وہ گولیاں سی بنا لیں یا گولیاں بنا لیں گیلا کر کے، یا ویسے ہی اس میں ملا کے رکھ دیں. ٹھیک ہے، یقین کریں آپ آزما لیں. آپ مجھے کمنٹ کریں اگر آپ کے چوہے بھاگ کے گھر سے باہر نکل کے مریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے چوہے نہ مریں تو آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے. یہ اتنا آزمودہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں، آپ کے گوداموں میں جتنے مرضی بڑے بڑے چوہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے گھر میں، آپ کے گودام میں چوہے نہیں رہیں گے. یہ اتنا مجرب ہے. اور یقین کریں یہ دل کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ نسخہ استعمال کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. چلے، بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. دیکھا ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ یہ جو مچھر ہے ایک چھوٹا سا معمولی سا جاندار ہے. اگر ہم اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کا اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد میں رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے ہم بے شمار بیماریوں، ملیریا، ڈینگی وغیرہ سے بچ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے.